بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد سن 3 ہجری میں جنگ احد اور جنگ غطفان کا ذکر ہے، اور جنگ احد میں کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے لوگ کافر مارے گئے اس کا ذکر کروں گا۔ سوال ہے کہ احد کس کو کہتے ہیں اور اس لڑائی کے جنگ احد کیوں نام ہے؟ جواب: مدینہ کے قریب احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے، اور چونکہ یہ لڑائی اس مقام پر ہوئی تھی اس وجہ سے اس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ سوال: یہ لڑائی کن لوگوں سے ہوئی اور کب ہوئی؟ جواب: مکہ کے کافروں سے 7 شوال سن 3 ہجری سنیچر کے دن۔ سوال: اس جنگ کی کیا وجہ تھی؟ جواب: جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینا، جس کا کافر بہت وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ سوال: اس لڑائی میں کتنے مسلمان تھے کتنے کافر؟ جواب: مسلمان 700 اور کافر 3000۔ سوال: کیا منافق بھی شریک ہوئے تھے؟ جواب: شروع میں 300 منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، جس سے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1000 ہو گئی تھی، مگر پھر ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول غداری کر کے راستہ ہی سے سب کو واپس لے آیا۔ سوال: مسلمانوں اور کافروں کا سامان جنگ کیا تھے؟ جواب: کافروں کے پاس 700 زرہیں تھی، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 14 عورتیں جو جوش اور غیرت دلا کر جذب انتقام کی آگ بھڑکا رہی تھیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 50 گھوڑے تھے۔ سوال: اسلامی لشکر کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ سوال: اسلامی لشکر کے سردار تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر لشکر کفار کے سردار کون تھا؟ جواب: ابو سفیان۔ سوال: مدینہ کا خلیفہ کون ہوا؟ جواب: حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: مدینہ کا خلیفہ کون ہوا؟ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس حملہ کی خبر کیسے ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ ہی میں رہتے تھے، انہوں نے تمام حالات لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2 آدمی تحقیقات کے لیے روانہ کیے، جنہوں نے آ کر خبر دی کہ کفار کا لشکر مدینہ کے پاس آ پہنچا اور عینین مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس لڑائی کی کیا تفصیل ہے؟ جواب ہے کہ کیونکہ شہر پر حملہ کا خوف تھا، لہذا اطلاع پاتے ہی شہر کی ہر طرف پہرا بیٹھا دیا گیا۔ پھر صبح کو صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر۔ طے یہ ہوا کہ مقابلہ کے لیے باہر نکلا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 700 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مقابلہ پر پہنچے تو دونوں طرف سے صفیں مرتب کی گئیں، کیونکہ احد پہاڑ اسلامی فوج کی پشت پر تھا اور اس طرف سے حملہ کا خطرہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی کو وہاں کھڑا کر دیا اور تاکید فرما دی کہ مسلمانوں کو خواہ فتح ہو یا شکست مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو ان کا افسر مقرر فرما دیا۔ لڑائی شروع میں ہوئی اور گھمسان لڑائی دیر تک رہی۔ جب فوجیں کچھ ہٹی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور قریش کی جماعت پچھڑ گئی تھی۔ مسلمان بڑھے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ پہاڑی والا دستہ تب یہ دیکھ کر جھپٹا ان کے سردار نے بہت کچھ روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید یاد دلائی، مگر یہ جواب دے کہ فتح ہو گئی تو اب کیا خوف۔ مگر عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ چند آدمی بدستور پہاڑ پر رہے۔ خالد بن ولید قریش کے بڑے جنرل، انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور فوراً ایک دستہ لے کر پہاڑی پر پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور باقی ماندہ
ساتھیوں نے بے سے مقابلہ کیا مگر آخرکار شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خالد بن ولید اپنے دستہ کے ساتھ پشت کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، سامنے کی طرف سے بھاگتے ہوئے کافر بھی ٹھہر گئے۔ نتیجہ یہ ہو کہ مسلمان بیچ میں گئے اور دونوں طرف دشمنوں کا ایسا سخت حملہ ہوا کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ مسلمان کے ہاتھ شہید ہوئے۔ اسلامی فوج کے لمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں شہید ہو گئے، لیکن فوراً ہی شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا۔